بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں قربانی کے اہم اور ضروری مسائل کا بیان شروع کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مختصر سے وقت میں چند اہم اور ضروری مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سینگ نہ ہو کسی جانور کو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ تو اس میں دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بکرا یا مینڈا کوئی بھی ایسا جانور ہو جس کے پیدائشی ہی سینگ نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ سینگ نہ ہونے سے وہ عیب دار جانور شمار نہیں ہوگا، لہذا اس کی قربانی بلا شبہ جائز ہے۔ اور اگر سینگ پیدائشی ہوں لیکن ٹوٹ گئے ہوں، یا جو ہے جانور جب آپس میں لڑتے ہیں تو سینگ بھی جو ہے زد میں آ جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح پر اگر کسی بکرے یا مینڈے کی سینگ ٹوٹ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر سینگ بالکل ہی جڑ سے اندر سے ٹوٹ گئی ہو، گویا کہ جو ہے اس کا اثر گوشت تک چلا گیا ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اب عیب دار شمار ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ پیش کیا جا رہا ہے حروف تہجی صاد سے، صدقہ کرنے سے کیا قربانی کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں ہوگی۔ صدقہ ایک الگ چیز ہے، قربانی دوسری چیز ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قربانی کے اندر تو جو ہے جانور کو ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا گوشت ہم خود کھاتے ہیں، آس پڑوسیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو، اسی طرح ضرورت مندوں کو پہنچاتے ہیں۔ اس طرح پر جو ہے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جانور ذبح کیے جائیں گے۔ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا کہ قربانی کے جانور کی جتنی قیمت ہے اتنی ہی قیمت کسی ضرورت مند کو صدقہ کر دوں، کسی طالب علم کی فیس ادا کر دوں، اور کسی بے روزگار کے لیے روزی کا ذریعہ بنوں، کسی پریشان حال کی مدد کروں، کسی بیمار کے علاج کا ذریعہ بنوں۔ اس طرح پر جو ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ خیرات یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن قربانی کا وہ عوض اور بدل نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی آدمی پر قربانی واجب ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ صدقہ کرنے سے قربانی کی ذمہ داری مکمل نہیں ہوگی، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے ایک مسئلہ ہے کہ عقیقہ کرنے والا کیا قربانی کے ساتھ اجتماعی قربانی میں شریک ہو سکتا ہے؟ یقیناً شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ قربانی بھی عبادت ہے، عقیقہ بھی عبادت ہے۔ عقیقے کا مقصد بھی گوشت کھانا نہیں ہوتا، قربانی کا مقصد بھی گوشت کھانا نہیں ہوتا، لہذا البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن مقرر ہیں، اور عقیقہ چھوٹے بچے کے لیے اس کے ماں باپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، لیکن وہ بھی عبادت ہی ہے۔ عبادت کے باوجود جب ذبح ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانور سے بھی ذبح کرنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو، اس کے رشتہ داروں کو، سب کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح پر عقیقے کے جانور بھی جب ذبح کیے جاتے ہیں تو اس سے بھی، جس کی جانب سے عقیقہ کیا جا رہا ہے بچہ، اسے بھی کھانے کی اجازت ہے، اس کے ماں باپ کو بھی کھانے کی اجازت ہے، دوسروں کو بھی کھلانے کی اجازت ہے، لیکن یہ دونوں بھی عبادتیں ہیں، تو لہذا ان دونوں عبادتوں کو ایک جمع کر کے ایک جانور میں شریک ہونے کی اجازت ہے۔ مثلا ایک بڑا جانور ہے، بیل یا بھینسا، اس میں جو ہے 4 حصے قربانی والے شریک ہوئے، اور جو ہے عقیقے والے 3 حصے شامل ہوئے، یا جو ہے 5 حصے قربانی کی جانب سے تھے اور 2 حصے کا ایک بچے کی جانب سے عقیقہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیقے کے تعلق سے سبھی یہ جانتے ہیں کہ بچے کے لیے 2 بکرے زیادہ بہتر ہیں۔ اسی طرح پر اگر بڑے جانور میں ہو، گائے، بیل، بھینسے میں، تو جو ہے بچے کی طرف سے 2 حصے مقرر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آگے ایک مسئلہ حروف تہجی عین سے شروع ہونے والا، عمر دیکھنا چاہیے، دانت نہیں۔ عام طور پر بکروں کی منڈی میں
جب جو ہے خریداری کے لیے کوئی جاتا ہے بکرا خریدنے کے لیے، تو جو ہے وہ لوگ جلد سے جلد اس کا منہ کھول کر اس کے دانت بتاتے ہیں۔ دانت جو ہے 1 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں یا 1 سال پورے ہو جانے کے بعد بھی نہیں آ سکتے ہیں، دیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا اصل چیز عمر کو دیکھنا ہے، اس کے دانت کو نہیں۔ اگر 1 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی بکرا جو ہے گھر میں پالا گیا ہے، 1 سال کا مکمل ہو گیا ہے لیکن اس کے دانت نہیں نکلے یا دودھ کے دانت جا کر دوسرے دانت نہیں آئے، تو پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ یا یہ مان لیجئے کہ 1 سال سے پہلے اس کی دانت نکل کر آ چکے ہیں، تو جو ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو دانت آ چکے ہیں، 1 سال نہ بھی ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس کی قربانی کی نہیں جا سکتی۔ ہاں اگر ہم بکرے کی منڈی میں جا کر خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پر چونکہ ہم کو تو اس کی عمر معلوم نہیں ہوتی، تو وہ عمومی اعتبار سے دیکھ کر جو ہے دانتوں کو دیکھا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی یہی اطمینان ہم کو حاصل کرنا چاہیے کہ وہ 1 سال کی عمر کا ہو چکا ہے، یعنی بکرا، مینڈا وغیرہ۔ اسی طرح پر جو ہے بیل، بھینسا تو اگر ہو تو وہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر چاہے اس کو دانت آئیں یا نہ آئیں اس سے واسطہ نہیں ہے۔ 2 سال سے کم عمر کا جو ہے بیل یا بھینسا ہو تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور ایک مسئلہ ہے، عورت کیا ذبح کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام جانور بھی ذبح کرنے والے، مرغی، بکرا وغیرہ ذبح کر سکتی ہے، قربانی کا جانور بھی عورت ذبح کر سکتی ہے۔ عورت کا ذبح کیا ہوا جانور یقیناً حلال ہے اور اس سے قربانی بھی ادا ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ ہے عیبدار جانور کی قربانی، جیسا کہ اس سے پہلی بار کیا گیا ہے، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نذر ہے، تو اس چیز میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، بے عیب ہو۔ عیب کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی کمزور، مریل، مردہ جانور ہے، بالکل ہی کمزور ہے، انتہائی جو ہے لاغر جانور ہے، بہت زیادہ دبلا پتلا ہے، یہ عیب ہو جائے گا۔ اسی طرح پر جو ہے اندھا ہو یا لنگڑا ہو، ویسا ایسی کوئی بھی چیز ہو تو یہ عیبدار جانور شمار ہوتے ہیں۔ ایسے عیبدار جانور کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے حرف تہجی عین ہی سے، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کیا قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں 2 باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسے چھوٹے دیہات جہاں پر عیدگاہ نہ ہو یا عید کی نماز نہیں ادا کی جا رہی ہو، ویسے چھوٹے گاؤں میں یا جو ہے کوئی جنگل بیابان وغیرہ میں ایسے موقع پر رہ گیا تو وہاں پر عید کی نماز جو ہے ادا نہیں کی جا رہی یا عیدگاہ موجود نہیں ہے، تو وہاں کے لوگ عید الاضحیٰ کی صبح ہونے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی شہر ہے یا بڑا گاؤں ہے، بڑا دیہات وغیرہ ہے جہاں پر عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے، تو وہاں پر عید کی نماز سے پہلے قربانی ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہاں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کی قربانی کی جا رہی ہو وہ عید کی نماز پڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ کوئی دوسرا جو ہے اگر ذبح کر رہا ہے اور ان کی عید کی نماز ابھی نہیں ہوئی ہے تو اس شہر میں یا اس گاؤں میں کسی ایک جگہ پر بھی اگر عید کی نماز ہو گئی ہو تو پھر قربانی ادا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس کی قربانی ہو رہی ہے اسی کا عید پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں خصوصاً قربانی کو بنیاد بنا کر بہت سارے مسلمان ایک اہم سنت سے محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ عید الاضحیٰ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عموماً مسلمان قربانی کرنے کے لیے جلد سے جلد محلے کی یا ایسی قریبی مسجد جہاں پر فجر کے فوراً بعد سب سے پہلے طلوع آفتاب ہوتے ہی سب سے پہلے عید کی نماز کہاں ہوتی ہے ڈھونڈ کر تلاش کر کے ویسی مسجد میں جلد سے جلد نماز پڑھ کر قربانی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ہمیشہ عیدگاہ ہی میں ادا فرمائی ہے، الا یہ کہ بارش کے عذر کی وجہ سے آپ نے مسجد میں نماز ادا فرمائی۔ اگر عذر ہو تو مسجد میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بڑے شہروں میں عیدگاہیں کم ہوتی ہیں، اسی وجہ سے مساجد میں انتظام کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ ہی میں ادا کریں۔ یہ کیا جا سکتا ہے کہ عیدگاہ میں جو ہے جلد سے جلد وقت مقرر کر لیا جائے تاکہ جو ہے سب لوگ جمع ہو سکیں اور جلد سے جلد عید کی نماز ہو سکے۔ ہاں چونکہ شہروں میں زیادہ عیدگاہیں نہیں ہوتی ہیں اور کافی دور دور ہوتی ہیں، اسی وجہ سے
جو صحت مند تندرست لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عید گاہ ہی جا کر نماز ادا کریں، اور جو نہ پہنچ سکتے ہوں یا کوئی عذر والے ہوں تو مساجد میں ادا کریں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن قربانی کے خاطر جلد سے جلد عید سے فارغ ہو کر جو ہے قربانی انجام دینے کی نیت سے ایسا کرنا یہ تو بالکل ہی نامناسب ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عید کے دن کسی ایک جگہ پر بھی اگر عید کی نماز ہو گئی ہو تو شہر میں کہیں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حروف تہجی غین سے ایک مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ غریب آدمی پر قربانی واجب تو نہیں ہے، مالدار صاحب نصاب پر یا جس کے پاس نصاب نامی نہ ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ بعض غریب آدمی قربانی کی نیت کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو اگر قربانی کرنے کے لیے انہوں نے جانور خرید لیا، بکرا خرید لیا، پھر اب اس بکرے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یعنی اسی بکرے کو قربان کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ غریب آدمی جب عبادت کے لیے جانور کو خرید لیتا ہے تو وہ جانور جو ہے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اب اس میں تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جو ہے قربانی نہ کر کے ویسے ہی جو ہے چھوڑ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ جانور کسی وجہ سے بھاگ گیا یا کھو گیا تو پھر جو ہے اس کو کسی اور جانور کو خریدنا اور قربانی کرنا وہ اس کا فریضہ یا ذمہ داری نہیں ہے۔ امیر آدمی کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، امیر آدمی پر جو ہے جانور مقرر نہیں ہوتا، اگر وہ کوئی جانور خرید کر لا بھی لیا تو اس کو مقرر نہیں ہوتا ہے، وہ جانور کو بدل بھی سکتا ہے، دوسرا بھی خرید سکتا ہے۔ اگر اس کا جانور بھاگ گیا تو جو ہے پھر دوسرا جانور خرید کے کرنے کی ذمہ داری امیر آدمی کی، کیونکہ اس پر آلریڈی قربانی واجب ہے، لہذا جانور خریدنے سے جانور مقرر نہیں ہوگا۔ غریب آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ جانور خریدنے سے مقرر ہو جائے گا، اب وہ جانور بھاگ گیا تو اس پر ذمہ داری نہیں رہتی ہے، لیکن خریدنے کے بعد اب وہ جو ہے اس جانور کو چھوڑ نہیں سکتا، کسی کو فروخت نہیں کر سکتا، جب اس نے نیت کر کے خرید لیا ہے تو اس پر قربانی ضرور ہوگی، واجب ہو جائے گی۔ اس کے بعد آخر میں اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو شروع میں ذکر بھی کیا گیا تھا، اسی کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ قربانی اور صدقے میں فرق کیا ہے۔ صدقے میں جو ہے مال خرچ کرنا ہوتا ہے، لیکن قربانی میں جو ہے جان اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر قربانی در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے کہ اپنے آپ کی قربانی پیش کرنے کی ابراہیم علیہ السلام نے نیت کی، ارادہ کیا۔ تو قربانی در حقیقت جو بھی مسلمان کرتے ہیں وہ اپنا اس جذبے کو بیدار کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ جس طرح جانور کی قربانی کی جا رہی ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کی، جان کی، جذبات کی، ہر چیز کی قربانی کرنے کے لیے میں آمادہ ہوں، تیار ہوں۔ یہ ہے قربانی کی روح اور قربانی کا مقصد۔ صدقے کے اندر ایسا نہیں ہوتا، صدقے کے اندر جو ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کر مال خرچ کرنا ہوتا ہے، وہاں پر وہ جذبہ، وہ احساس نہیں ہوتا۔ صدقہ یقیناً بہت افضل عمل ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن صدقہ قربانی کا بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قربانی اور صدقے میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو آج کے موقع پر یہ چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو اہم اور ضروری مسائل ہیں قربانی کے وہ بیان کیے جاتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں میں اخلاص نصیب فرمائے اور ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اسی طرح جو بھائی بہنیں حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو مبرور بنائے اور سعی مشکور نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔